بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحی بدعت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان یقیناً اور یقیناً ایک کرامت ہے، اور یہ وہ شخص نہیں مانے گا کہ جو یا متعصب ہے یا اس کو علم نہیں، اس نے کنز الایمان کو گہرائی سے ڈیپتھ سے پڑھا نہیں۔ جس نے گہرائی اور ڈیپتھ سے کنز الایمان کو پڑھا ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں کہے گا کہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ مبالغہ ہے، یہ تاریخ میں مبالغہ ہے، یہ تعصب ہے، یا فقط پیار کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کنز الایمان میں، ترجمہ کنز الایمان میں جو احتیاطیں اور جو گہرائی ہے وہ بندے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اتنا گہرا مطالعہ اور اتنی گہرائی، اور یقیناً یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو میں چند مثالیں کنز الایمان کی ترجمے کی آپ سامنے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ دل عرس شریف پر ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ پورے قرآن پاک سے کوشش ہوگی کہ جو مثالیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کنز الایمان کے محاسن پر ہم دے سکیں زیادہ سے زیادہ دیں۔ پہلی مثال آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں میرے سامنے تقریباً 5 تراجم یہ ہیں، اور آپ جتنے ترجمے چاہے نکالیں، سب نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے۔ اور آج کے دور کا ایک جاہل اور جاہل مرکب مرزا انجینئر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ترجمہ صحیح یہی بنتا ہے کہ وہ بسم اللہ، پہلے بسم ہے، پہلے اسم ہے، پھر اللہ ہے۔ اب ایسے جہالت کے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ ایسے جاہل لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑتی ہیں، لوگ ان کو عالم مانتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان رحیم، اور مختلف جگہ، لیکن ہر جگہ ترجمہ جو شروع میں ہے وہ یہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے کہ ہم اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، یہ پہلا جو فکرہ نا، اللہ، سب سے پہلے اللہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی خصوصیت ہے۔ سب نے ترجمہ کیا اللہ، شروع اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ تراجم اگرچہ شرعاً غلط نہیں، لیکن ٹیکنیکلی اور گرامیٹیکلی بالکل غلط ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جار ہے، با حرف جار ہے، اور یہ اسم مضاف ہے، یہ گرامر ہے ساری، اور اس میں جرات اس کا مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد جار مجرور مل کر یہ اس میں جرات، اس کا مضاف الیہ ہے، اس اسم کا، اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوئے۔ اب یہ گرامیٹیکلی اس کا ہم اس کو بنائیں گے ظرف مستقر۔ ظرف مستقر بنانے کے بعد ہمیں چاہیے اس کا متعلق، ہمیں یہ متعلق کس کے ہوگا؟ اب وہ متعلق کہاں نکالنا ہے؟ وہ آخر میں نکالنا ہے۔ آپ بیضاوی شریف کی عبارت دیکھیں، بیضاوی شریف میں کیا لکھا ہے، اور یہ مدارک میں بھی ہے، لیکن ایک حوالہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ والباء متعلقۃ بمحذوف، یہ با متعلق ہے محذوف کے۔ کیوں محذوف کے متعلق ہے؟ اس لیے محذوف کے متعلق ہے کیونکہ یہ مکمل جملہ نہیں، زار مجرور مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل جملہ نہیں بنتے، کیونکہ الرحمن اس میں جرات کی صفت اول، الرحیم صفت ثانی، یہ دونوں سے مرکب توصیفی ہو جاتا ہے، دونوں صفتیں اپنے موصوف سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر پھر یہ بنتا ہے مضاف الیہ۔ اب اس کے بعد پھر یہ مجرور بن جاتا ہے، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے، یعنی مکمل جملہ نہیں، کمپلیٹ سنٹنس نہیں ہے۔ جب یہ کمپلیٹ سنٹنس نہیں، کمپلیٹ سنٹنس کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب تک کمپلیٹ سنٹنس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ہے نہیں ہے یہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ شروع کے نام اللہ کے ساتھ کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، یا یہ کام کرتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، تو لہذا ہمیں اس کا کوئی متعلق محذوف ماننا پڑے گا۔ اب آپ بیضاوی کی عبارت دیکھیں، متعلق محذوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ متعلق محذوف ہے بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پڑھنا ہی مقصود ہے۔ اچھا، یہ پہلے کیوں کیا اس کو؟ وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ هَا هُنَا أَوْقَعُ، یہاں پر معمول کا مقدم کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی معمول یہ ہے، عامل یہ ہے، معمول کو پہلے ذکر کر دیا، اس کا عامل بعد میں ذکر کر دیا، یہ زیادہ واقع، یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم یوں کریں۔ جیسے بسم اللہ مجرہا،
جس طرح کہ بسم اللہ مجرہا قرآن پاک کی آیت میں ہے۔ اب بسم اللہ مجرہا میں کیا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ مجرہا، اب ذرا غور کیجئے گا، جس طرح کہ بسم اللہ مجرہا میں مجرہا بعد میں ہے اور بسم اللہ پہلے ہے، اسی طرح اقرؤ بعد میں ہے، بسم اللہ پہلے ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ مرزا انجینئر جیسے جاہل لوگوں نے ترجمہ کی، دیکھو اسم پہلے ہے، بیوقوف اسم سے پہلے با ہے، ترجمہ میں پھر کیا ہوگا؟ ترجمہ ایسے نہیں ہوتا، ترجمہ ہوتا ہے سب سے پہلے اسم جو مضاف ہے اور اس میں جو مضاف الیہ ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیے اردو میں ترجمہ کیسے ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کا، رسول اللہ، اب ترجمہ کرے اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی طرح بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر۔ اب دیکھ میں شروع کرتا ہوں، میں نے بیزادی کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی، مدارک میں یہ لکھا ہے کہ یہاں معمول کو مقدم کرنا اور تقدیم المعمول ہا ہونا اوقع، یہاں پر معمول کو مقدم کرنا زیادہ بہتر ہے، جس طرح بسم اللہ مجرہا میں۔ یہ پہلی مثال ہوئی۔ دوسری مثال اس کی الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کیونکہ کفار اسم اللات بسم العزیٰ وغیرہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، تو ایمان والوں کو اب حکم ہے کہ وہ بسم اللہ شروع کریں، یعنی اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کریں، جتنا بت پرست اپنے بتوں کے نام سے کرتے ہیں۔ اب دوسری مثال پہ آئیے، رب، مختلف مترجمین کو آپ دیکھیے، اشرف تھانوی وغیرہ کو، وہ سب ترجمہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے پروردگار، کوئی کہتا ہے مربی، کوئی کہتا ہے پالنہار۔ اس کا ترجمہ ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے مالک۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ مالک ترجمہ کیسے کر دیا؟ یہاں تو رب ہے لفظ، تربیت کرنے والا، تو اتحاد تربیت کرنے والا کچھ لمیٹڈ تربیت کرتا ہے، والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، مربی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ان تمام قیودات سے پاک ہے، جس سے باقی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ رب معنی مالک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میں صرف یہ اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو چند حوالے بھی دوں گا تفاسیر کے۔ دیکھیے رب، جس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے رب الدار بمعنی مالک الدار، گھر کا مالک، عربی میں استعمال ہوتا ہے رب المال، مال کا مالک، ٹھیک ہے؟ یہ دو مثالیں آپ کی گرامر کی۔ اب آپ دیکھیں تفسیر بغوی، اسی طرح تفسیر ابن کثیر اور تفسیر جلالین، تین تفسیریں دیکھیں، عربی کی تین تفسیریں۔ جلالین اس کا معنی لکھا ہے رب معنی مالک، اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے فالرب یکون معنی المالک کما یقول لمالک الدار رب الدار رب الشیء اذا ملکہ، اسی طرح کہا جاتا ہے رب الشیء، جب کسی چیز کا وہ مالک ہو جائے تو کہتا ہے رب الشیء۔ اسی طرح دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں رب العالمین رب المالک المتصرف یطلق فی اللغت علی السید والمتصرف الاصلاح وکل ذلک صحیح فی حق اللہ، کہ یہ سردار کے لیے بھی آتا ہے اور متصرف کے لیے بھی آتا ہے، تو لہذا جو اس کا اللہ کے لیے ترجمہ بنتا ہے صحیح، اگرچہ سب ترجمہ باقی بھی درست ہیں، ہم سب کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن صحیح ترجمہ بنتا ہے، اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے مالک العالمین، یعنی رب العالمین مانا مالک العالمین، تمام جہانوں کا مالک۔ اسی طرح تفسیر جلالہ میں دیکھیے، تفسیر جلالہ میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو لہذا یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو باقی تمام تراجم میں فوقیت ہے۔